آه، درس اليوم المبحث الثالث، الشيعة ومعتقداتهم. شیعہ اور ان کے معتقدات یعنی ان کے عقائد. شیعہ اور ان کے عقائد، یہ مبحث ثالث ہے. تو شیعوں کے کچھ مخصوص عقائد ہیں، ان عقائد کے بارے میں انشاءاللہ آج جانیں گے. لم یوصی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی ولا لغیرہ بالخلافہ. نبی نے وصیت نہیں کی تھی نہ علی کے لیے نہ کسی اور کے لیے خلافت. یعنی نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی کسی کو وصیت کی نہیں تھی. صاف لفظوں میں کسی کو کہہ کے نہیں گئے تھے کہ میرا جانشین ہوگا. اشارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے دیا تھا. ولم یرد عنہ فی حدیث صحیح، اور نہ ہی آپ سے کسی صحیح حدیث میں وارد ہے کہ انہ عین علیا للخلافہ، کہ آپ نے علی کو خلافت کے لیے معین کیا تھا. ایسا کہیں وارد نہیں ہے. کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے علی کو خلیفہ متعین کیا تھا یا کسی کے لیے خلافت کی وصیت کی تھی. کما انہ لم یرد من طریق صحیح، جیسے کہ وارد نہیں ہے کسی صحیح طریقے سے، صحیح سند سے، کہ ان علی ادعا شیئا من ذلک، کہ علی رضی اللہ عنہ نے کبھی اس چیز کا کوئی دعویٰ کیا ہو. نہ اللہ کے رسول نے وصیت کی، نہ علی کو معین کیا، نہ ہی علی رضی اللہ عنہ نے کبھی ایسا کوئی دعویٰ کیا. ولو کان عنده فی ذلک شیء لذکرہ للصحابہ. تو اگر ولو کان عنده فی ذلک شیء، اگر علی رضی اللہ عنہ کے پاس اس طرح کی کوئی بات ہوتی، کوئی نبی سے وصیت ہوتی، لذکرہ للصحابہ، تو علی رضی اللہ عنہ ضرور صحابہ سے ذکر کرتے. الذین کانوا لا یتوقفون فی انفاذ وصیت نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ رکتے نہیں تھے، توقف نہیں اختیار کرتے تھے اپنے نبی کی وصیت نافذ کرنے میں. اگر کوئی وصیت کی ہوتی نبی نے اور علی نے بتائی ہوتی صحابہ کو، تو صحابہ فوراً اسے نافذ کرتے. وہ توقف کرتے ہی نہیں تھے نبی کی وصیت کے نفاذ میں. لہذا معلوم یہ ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. بل علی عکس، بلکہ اس کے الٹا برعکس، قد بايع علی ابا بکر بالخلافہ کما بايع عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہم. بلکہ اس کے برخلاف تو علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، اسی طریقے سے عمر پہ بیعت کی، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر لی. تو اتنے بہادر آدمی تھے، اتنے امین تھے، نبی کے فروردہ تھے، نبی کے داماد تھے. اگر خلافت کی وصیت کہیں کی ہوتی تو کم سے کم یہ تو نہیں بیعت کرتے خلافت کی، کہتے کہ نہیں وہ تو میرا حق ہے، میرے لیے اللہ کے رسول نے وصیت کی ہے. لیکن کچھ نہیں، نہ تو یہ کہ کبھی دعویٰ کیا کہ میں نبی کا وصی ہوں، اور نہ ہی کبھی یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے میرے لیے خلافت کی وصیت کی ہے. بلکہ ابو بکر کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی، عمر اور عثمان کی خلافت پر بیعت کی. كانت الفكرة الأولى في التشيع لعلي أن جماعة من الصحابة يرون بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخلافة میراث ادبی لعلی. اچھا، تو كانت الفكرة الأولى، یہ پہلا پیراگراف میں یہ بات ہو گئی کہ نبی سے علی کے لیے خلافت کی وصیت نہیں ہے، خلافت کی آپ نے وصیت نہیں کی تھی. کسی بھی صحیح حدیث میں ایسا نہیں وارد ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کبھی خلافت کا دعویٰ کیا ہو یا کسی سے ایسی بات کہی ہو وصیت ٹائپ کی. صحابہ کرام اگر سنتے تو فوراً نافذ کرتے، بلکہ اس کے برعکس علی رضی اللہ عنہ نے خلفائے ثلاثہ کے ہاتھوں پر بیعت کی بڑھ کے. اچھا، اب دوسرے پیراگراف میں کیا ہے؟ کانت الفکرۃ الاولی فی التشیع، تشیع کے بارے میں پہلی فکر یہ تھی علی رضی اللہ عنہ کے لیے کہ ان جماعت من الصحابہ یرون، صحابہ کی ایک جماعت سمجھتی تھی رسول کی موت کے بعد کہ ان الخلافت میراث ادبی لعلی ابن ابی طالب،
کہ خلافت یہ قانونی حق ہے علی بن ابی طالب کا، نبی کی وصیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ خلافت کے قانونی حقدار ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق ہے، اور آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے ساتھ رہے بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، بہت سی خوبیاں ہیں، لہذا انہی کو بننا چاہیے، یہ سوچ تھی۔ یہ نہیں کہ نبی نے وصیت کی ہے، بلکہ صحابہ کی ایک جماعت یہ سمجھتی تھی کہ خلافت علی کی میراث ادبی ہے، یعنی قانونی حق ہے، شرعی حق نہیں، قانونی حق۔ ہاں اچھا، وَأَنَّهُ أَوْلَى بِهَا لِعِدَّةِ أُمُورٍ، اور علی خلافت کے زیادہ حقدار ہیں چند امور کی وجہ سے، انہی میں سے یہ ہے کہ انہو اقرب عاصب لرسول اللہ، کہ یہ رسول کے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے چچا عباس کے بعد۔ عباس تو بہت قریبی ہیں، چچا ہیں، باپ کے درجے میں، لیکن عباس کے بعد سب سے قریبی علی رضی اللہ عنہ۔ اچھا، یہ خوبی تو یہ ہوئی، اور دوسری یہ کہ ومنہا سبقہ الی الاسلام، کی انہوں نے اسلام میں سبقت بھی کی تھی، بہت پہلے اسلام لائے تھے، بچے تھے تبھی۔ وشہودہ بدرا وغیرہا من المشاہد، اور وہ بدر میں بھی شریک تھے، اور ان کے علاوہ دیگر غزوات میں شامل تھے، وغیرہا من المشاہد، دیگر غزوات میں بھی شریک تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ۔ وَوِدْهَا كَوْنُهُ جَوْزَ فاطمة بنت رسول اللہ، انہی میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ یہ فاطمہ بنت رسول کے شوہر بھی ہیں۔ وَمِنْهَا، اور انہی میں سے ایک خوبی یہ تھی مزایاہ الخلقیہ والعلمیہ، کہ ان کی اخلاقی اور علمی خوبیاں تھیں۔ فقد کان جا شجاع وقوہ عبقریہ قضائیہ نادرہ، تو یہ بہادر تھے، ذا شجاع، بہادر تھے بہت، وقوہ اور طاقت تھی، وقوہ وعبقریہ، اور عبقری تھے، قضائی عبقری یعنی فیصلہ سنانے میں بڑے قابل تھے، بڑے ماہر تھے۔ ہاں، ان کے پاس عبقری صلاحیت تھی، ہاں یعنی بڑی خوبی تھی، فیصلہ کرنے کی نادر صلاحیت تھی۔ التقیل، یہاں تک کہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ قضیۃ ولا ابا حسن لہا، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ اس کے لیے ابو حسن تو ہے ہی نہیں، یعنی ابو حسن کے پاس، ابو حسن حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو علی رضی اللہ عنہ اگر ہوں تو کوئی قضیہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا حل نہ نکلے، حل نکلے گا۔ اسی لیے ایک محاورہ ہی بن گیا کہ قضیہ ولا ابا حسن لہا، ایک ایسا قضیہ پیش آ گیا ہے کہ جس کے لیے ابو حسن نہیں ہے جسے حل کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ خوبی تھی ان کی، علمی اور اخلاقی خوبی۔ اما عمہ العباس، رہے آپ کے چچا عباس جو کہ ان سے بھی زیادہ قریبی ہیں، فقط تأخر اسلامہ الی فتح مکہ، تو ان کا اسلام فتح مکہ تک مؤخر ہوا، یعنی وہ فتح مکہ میں اسلام لائے اور تاخیر سے اسلام لائے۔ وشہد بدرا الی جانب المشرکین، اور وہ بدر میں مشرکین کی جانب سے شامل تھے۔ ولم تتوفر لدیہ تلک المزایا، اور ان کے اندر یہ خوبیاں نہیں تھیں جو علی رضی اللہ عنہ میں تھیں۔ الا ان انصار علی لم يظهروا برأیہم، تو یہ علی کے انصار، علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا یہ خیال تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کا اخلاقی حق زیادہ ہے خلافت کا، انہی خوبیوں کی وجہ سے۔ لیکن کہہ رہے ہیں الا ان انصار علی، مگر علی کے انصار، علی کے ساتھی، لم یظہروا برأیہم، انہوں نے اپنی یہ رائے ظاہر نہیں کی کبھی، محافظت علی وحدت المسلمین، مسلمانوں کے اتحاد کی حفاظت میں۔ صحابہ تھے، سمجھدار لوگ تھے، عالم تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، تو یہ خیال تو دل میں تھا ان کے کہ علی کو ملنا چاہیے، لیکن کبھی انہوں نے اپنی ان آراء کا، ان خیالات کا اظہار کیا ہی نہیں تاکہ مسلمانوں میں انتشار نہ ہو۔ فلم يتأخروا عن بیعت ابی بکر والخلیفتین من بعدہ، اور وہ تاخیر بھی انہوں نے نہیں کی ابو بکر اور دونوں ان کے بعد دونوں خلیفہ کے بیعت پر، ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے وہ پیچھے بھی نہیں رہے،
فلما وقعت الفتنہ، لیکن جب فتنہ واقع ہو گیا عثمان غنی کے قتل کے ساتھ، تو کان انصار علی اول من الح علیہ فی تولی الخلافہ، علی کے ساتھی علی کے ساتھیوں نے سب سے پہلے اصرار کیا کہ آپ خلافت کے حقدار ہیں، خلافت کے آپ آپ خلیفہ کے والی بن جائیے یا خلیفہ بن جائیے، اس پر سب سے پہلے ان لوگوں نے اصرار کیا، الح علیہ، اصرار کیا۔ ثم لما قام معاویہ یطالب بدم عثمان، پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عثمان کے خون کا مطالبہ کرتے ہوئے، کہا خون بہایا ہے تو انتقام لو، ووقعت بینہ وبین علی حروب، اور اسی بیس پہ ان کے اور علی کے بیچ میں لڑائیاں ہوئیں، حروب، حرب کی جمع، انتہت بمعرکۃ صفین، جو معرکہ صفین پہ جا کے ختم ہوئی، على ما سبق رأينا على ما سبق رأينا أن فكرة التشيع لعلی تلبس ثوبا جديدا، تو جو ہماری سابقہ رائے ہے اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تشیع کی فکر نے علی رضی اللہ عنہ کے لیے تشیع، علی رضی اللہ عنہ کے حمایت میں حمایتیوں کو شیعان علی کہتے ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ کے لیے تشیع کا فکرہ، تشیع کے فکرے نے تلبس ثوبا جدیدہ، نیا روپ دھار لیا، نیا کپڑا پہن لیا، یعنی نئی شکل اختیار کر لی، نیا چولا پہن لیا۔ علی کے ساتھیوں کا فکرہ یہ تھا کہ یہ اخلاقی طور پر ادبی حق ان کا زیادہ ہے خلیفہ بننے کا، فلاں فلاں وجوہات کی وجہ سے، بس اتنا سوچتے تھے، لیکن کبھی کہتے نہیں تھے کسی سے کچھ کہ ٹکراؤ ہو، جھگڑا ہو، بلکہ تینوں خلیفے کی بیعت کی بات آئی تو یہ لوگ پیچھے بھی نہیں ہٹے۔ لیکن اب اس کے بعد جب فتنہ ہوا، عثمان غنی شہید ہو گئے اور علی معاویہ رضی اللہ عنہ مطالبہ قصاص کا مطالبہ کرنے لگے، اور علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما میں لڑائیاں بھی ہوئیں، تب کیا ہوا، علی رضی اللہ عنہ کی تشیع نے نیا چولا پہن لیا، وَيَنضَمُّ إِلَيْهَا كَثِيرٌ مِّنَ الزَّنَادِقَةِ وَأَرْبَابِ الْأَهْوَاءِ، اور اس میں بہت سارے زنادقہ، بے دین لوگ آ گئے اور خواہش پرست لوگ آ گئے، منافقین آ گئے، بقصد الافساد فی الدین، دین میں فساد مچانے کے لیے، دین میں فساد مچانے کی غرض سے بہت سارے لوگ اس میں گھس گئے۔ وَيَظْهَرُ عَلَى لِسَانِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ عُرِفُوا بِالشِّيعَةِ فِيمَا بَعْدَ، اور ان لوگوں کی زبان سے اظہار ہونے لگا، الذین عرفوا بالشیعہ، جنہیں شیعہ کے نام سے جانا گیا، جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے، تو ان کی زبان سے بعد میں یہ ظاہر ہونے لگا، اظہار کیا جانے لگا کہ ان الخلافت حق شرعی لعلی، کہ خلافت یہ شرعی حق تھی علی رضی اللہ عنہ کی۔ ظاہر ہے اگر شرعی حق تھی تو شریعت کی مخالفت ہوئی بعد کے خلفاء سے، شرعی حق انہیں دیا ہی نہیں گیا، پہلے ادبی حق کہا نا، یہ ایک اخلاقی حق تھا کہ یہ زیادہ ٹھیک تھے، زیادہ بہتر۔ بہرحال اگر کسی دوسرے کو خلیفہ بنا دیا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی ہمارا خلیفہ ہے، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہ بات تھی اتنی سی۔ لیکن فتنے کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والوں نے اپنی زبان سے یہ اظہار کرنا شروع کر دیا کہ ان الخلافت حق شرعی لعلی، کہ خلافت یہ شرعی حق تھی علی رضی اللہ عنہ کے لیے۔ جو لوگ خلیفہ بنے انہوں نے غلط کیا، جرم کیا، مجرم ہے، استحقہ بوصیت من رسول اللہ، یہ حقدار تھے نبی کی وصیت کی وجہ سے، ومن اجل ذلک کانوا یطلقون علیہ اسم الوصی، اسی وجہ سے وہ لوگ علی پر اسم وصی کا اطلاق کرنے لگے، یعنی وصی کے نام سے انہیں پکارنے لگے، کہا کہ یہ وصی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی وصیت انہیں کر کے کی تھی، لہذا یہ شرعی حقدار تھے، جنہوں نے نہیں دیا انہوں نے جو ہے جرم کیا شرعاً۔ تو یہ نیا روپ آ گیا شیعیت کا، وَأَنَّ الْخِلَافَةَ مَنْ بَعْدَهُ حَقٌّ لِبَنِيهِ، اور خلافت ان کے بعد ان کے بچوں کا حق ہے،
ان کی اولاد کا علی رضی اللہ عنہ کے، اور کسی کا حق وقت نہیں ہے۔ من اخرجها عنہم فهو غاصب ظالم، جو بھی اس کو چھینے گا تو وہ غاصب ہے، ظالم ہے، وہ ہڑپنے والا ہے اور ظالم، ظلم اٹھانے والا ہے۔ وقد حدا بهم هذا الى انتقاص الشیخین ابی بکر وعمر، اور یہ بات انہیں لے گئی شیخین کی تنقیص کی طرف، یعنی اس وجہ سے وہ شیخین کی تنقیص بھی کرنے لگے، ابو بکر اور عمر کی، ان میں نقطہ نکالنے لگے، ان پر انگلی اٹھانے لگے، انہیں ظالم اور فاسق کہنے لگے، غاصب کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ لأنہما غصبا علی حقہ، اس لیے کہ ان دونوں نے علی کا حق غصب کر لیا ان کی نظر میں۔ وقد تولوا الحسن ثم الحسین، اور انہوں نے والی بنایا پہلے حسن کو پھر حسین کو۔ وبعد مقتل الاخیر اختلفوا لمن تکون الخلافہ، اور بعد والے کی شہادت کے بعد، یعنی حسین کے قتل کے بعد، شیعوں میں اختلاف ہوا، لمن تکون الخلافہ کی خلافت کس کو ملے گی، من اولاد علی، علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں۔ تو بعض لوگوں نے خلافت کو ان کے بڑے بیٹے کی اکبری اولادی، ان کے بڑے بیٹے میں رکھا اور والی بنایا محمد ابن حنفیہ کو، اور بعض لوگوں نے فاطمہ کی اولاد میں اسے منتقل کیا اور والی بنایا حسین کے بعد ان کے بیٹے علی زین العابدین کو۔ تو محمد بن حنفیہ یہ علی کی بڑے بیٹے ہیں، بڑی اولاد میں سے ہیں، تو انہیں دیا، یعنی ان کے حسین رضی اللہ عنہ کے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ فاطمہ کی اولاد میں جائے گا، اور حسین ابن علی کو بنایا، حسین ابن علی، اور محمد بن حنفیہ کو کچھ لوگوں نے، یعنی اب یہاں جو ہے ان کی اولاد میں ظاہر ہے دونوں کا رشتہ علی رضی اللہ عنہ سے ہے، لیکن کچھ لوگوں نے زین العابدین کو، یعنی حسین ابن علی کو، اور کچھ لوگوں نے محمد ابن حنفیہ کو بنا دیا، دو امام اب ہو گئے، بڑھ گئے۔ وبعد وفاته تولوا ابنہ محمد الباقر، اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے محمد الباقر کو والی بنایا۔ اور وبعد وفات الباقر انقسموا، اور باقر کے وفات کے بعد وہ لوگ بٹ گئے۔ فمنهم من تولى زید ابن علی، کچھ لوگوں نے زید ابن علی کو خلیفہ بنایا، اور یہی لوگ معروف ہیں زیدیہ فرقے سے، وهم المعروفون بالزیدیہ۔ ومنهم من تولى جعفر الصادق، اور کچھ لوگوں نے جعفر صادق کو، یعنی محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق کو والی بنا لیا۔ الا ان زیدیہ كانت اعد لهم رأيا واخفهم غلوا، اعدلهم رأيا، تو الا ان زیدیہ، سوائے اس کے کہ زیدیہ فرقہ کانت عدلهم رأیا، ان میں عادل یا عدل سے قریب فرقہ ہے، ان میں یعنی شیعوں کے اندر سب سے زیادہ عدل کرنے والا رائے کے اعتبار سے، اور خفہم غلوا، اور کم غلو کرنے کے لحاظ سے یہی لوگ زیدیہ، یہ عادل ہیں اور اخف غلو ہیں، یعنی غلو میں کم ہے، اتنا غلو نہیں کرتے ہیں جتنا دیگر اور فرقے شیعہ کے کرتے ہیں، یہ عدل سے اتنے بھٹکے ہوئے نہیں ہیں جتنے دوسرے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو زیدیہ فرقے کو اسی لیے اہل سنت سے قریب فتنہ بتایا جاتا ہے، وہ فرقہ بتایا جاتا ہے کہ زیدیہ فرقہ جو شیعوں میں سب سے قریب اہل سنت والجماعت سے ہے وہ زیدیہ ہے۔ اعدلهم رأیا، رائے کے اعتبار سے یہ عادل ہیں اور گلو کے لحاظ سے کم ہیں۔ فإنهم لم يتبرؤوا من الشیخین، انہوں نے شیخین سے برات نہیں ظاہر کی ہے۔ وکانوا یقولون، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ان الخلافۃ فی اولاد علی من فاطمہ، کہ خلافت جو ہے فاطمہ سے علی کے اولاد میں رہے گی۔ والامام فی نظرہم یتعین بالوصف لا بالاسم، اور امام ان کی نظر میں متعین ہوگا خوبیوں کی وجہ سے، نام کی وجہ سے نہیں، یعنی جو اس کا اہل ہوگا، جو لائق ہوگا، جس کے اندر صلاحیت ہوگی، وصف کے ذریعے سے امام متعین ہوگا، نہ کہ اسم کے ذریعے سے، نام اور نسب کے ذریعے۔ کما یقول اتباع جعفر الصادق، جیسا کہ جعفر صادق کے اتباع کہتے تھے۔
फमन इस्तकमल सिफात अल इमाम मिन औलाद अली वजबत अलैहिम नुसरतुहुम। तो इमामत की सिफात अली के औलाद में जिसके अंदर ज्यादा होंगी उस पर या उसकी मदद उन पर वाजिब हो जाएगी। वअलल जुमला फ़क़द इफ्तरक़त शिया सलास फ़िरक़, और मिन जुमला शिया बट गए 3 फिरकों में। पहला फिरका किसानिया है, इन्होंने मोहम्मद बिन हनफिया को वाली बनाया, और दूसरा है इमामिया जाफरिया, इन्हें इसना अशरिया भी कहते हैं, और इन्होंने वाली बनाया जाफर सादिक को। और तीसरा मशहूर फिरका है इमामिया जैदिया, इन्होंने वाली बनाया जैद इब्ने अली इब्ने हुसैन को। हादिही हिया अशहर फिरक़िहिम व हुनाका फिरक़ुन कसीरा मिनहुम ला यहुम्मुना सरदुहा। ये उनके मशहूर फिरके हैं तीनों, और यहाँ और भी बहुत सारे फिरके हैं जो हमारे लिए अहम नहीं है, या जिनका बयान करना हमारे लिए अहम नहीं है। वलाकिन नुशीरु इला बादी अक़ाइद शिया बिवजहिन आम, लेकिन हम शिया के बाद अक़ाइद की तरफ इशारा करेंगे आम शक्ल में। तो अब हम कहते हैं शियों का अकीदा क्या है। तो यहाँ जो हमने पढ़ा है अभी, देखिए मशहूर फिरके उनके किसानिया, इमामिया जाफरिया और इमामिया जैदिया, या इतना अशरिया और जैदिया और किसानिया, ये 3 मशहूर फिरके हैं, इनके अपने अलग अलग अकायद हैं। और इससे पहले क्या पढ़े, इससे पहले हमने ये पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल से अली के लिए खिलाफत की वसीयत साबित नहीं है सही हदीस में। ना तो अली रजी अल्लाह अन्हु ने कभी ऐसा दावा किया, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान गनी के लिए के हाथ पर इन्होंने बैयत भी की। हाँ, एक फिक्रा था, एक सोच थी अली रजी अल्लाह अन्हु के लिए सहाबे किराम में से कुछ लोगों की, कि अल्लाह के रसूल के बाद खिलाफत के कानूनी हकदार अली रजी अल्लाह अन्हु थे, शरई हकदार नहीं, अखलाकी और कानूनी हक इन्हीं का था उनकी नजर में। लेकिन इसका कभी वो इजहार नहीं करते थे, कि कुछ असबाब भी थे। वो कहते थे पहले सबसे पहले इस्लाम लाए, रसूल से सबसे ज्यादा रिश्ता कुर्बत का है, बदर में शरीक हुए और दीगर गज़वात में शामिल हुए, आपके दामाद भी हैं, आपके अंदर अखलाकी खूबियां भी हैं, आपके अंदर फैसला करने की बड़ी अबकरी सलाहियत भी मौजूद है, हैं? लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इजहार नहीं किया, सोचते थे। वो चूंकि पढ़े लिखे साहबे किराम थे। अब जब बैयत की बात आई हजरत अबू बकर के लिए, तो ये आगे बढ़ के इन्होंने बैयत भी की अपने इस सोच के साथ भी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत इन्होंने की, अली ने भी की, और उनके जमात वालों ने, उनके चाहने वालों ने हजरत उस्मान के हाथों पर भी बैत की। लेकिन जब उस्मान गनी की शहादत के साथ कितना रूनुमा हुआ, उधर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया, कहा जब बदला लेंगे तब करूंगा। कहा इंतकाम लो, उस मुसलमानों के खलीफा को इन्होंने जालिमाना तौर पर शहीद किया है, मदीने में मौजूद हैं, इनको गिरफ्तार करो और इन्हें सजा दो। तब जो है जब लड़ाइयाँ हुई इनके बीच में इज्तिहादी खत जो है सोच की वजह से, इज्तिहादी खता की वजह से, तो फिर तशय्यो ने एक अलग रूप धार लिया। अब क्या हुआ, अब शियों में चूंकि बहुत सारे लोग घुस गए, मुनाफिकीन आ गए, ख्वाहिश परस्त आ गए, बेदीन और फसादी लोग आ गए, तब अली रजी अल्लाह अन्हु का सहारा लेकर, अहले बैत का नाम लेकर उन्होंने ये दावा किया, कहा नहीं, अली का सिर्फ अदबी और कानूनी हक नहीं था बल्कि शरई हक था। अल्लाह के रसूल ने बाकायदा वसीयत की थी, इसके लिए उन्होंने हदीसें भी गढ़ी हैं झूठी, और कहा खलीफा का खिलाफत के हकदार अली हैं, और उनके बाद उनके बेटे, उनके खानदान में खिलाफत रहेगी। जिन्होंने छीना है अली को नहीं दिया, वो लोग जालिम हैं, गासिब हैं। इसी वजह से शेखैन को, हजरत उस्मान गनी वगैरह को भी ये लोग जालिम और गासिब कहते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, हजरत हसन और हुसैन को कहा, अली रजी अल्लाह अन्हु के बाद कहा ये आपके बेटे हैं, यही ज्यादा हकदार हैं। कुछ लोगों ने हसन के खानदान में कुछ लोगों को चुना, कुछ ने हुसैन के खानदान से कुछ को चुना, और फिर इनमें फिरके बनते चले गए धीरे धीरे। एक फिरका जैदिया फिरका है, ये थोड़ा सा अहले सुन्नत से जरा करीब है,
یہ لوگ شیخین کی خلافت مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں حق علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اچھا، اور تین فرقے مشہور، بہت سارے فرقے ہیں لیکن مشہور فرقہ تین ہے، کیسانیہ ہے اور اثنا عشریہ ہے یا جعفریہ اور زیدیہ۔ اور بھی بہت سارے فرقے ہیں لیکن فرقوں کو گنانے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے عقائد بتائے جائیں، تو انشاءاللہ عقائد کل پڑھیں گے۔